الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس دنیا کی حقیقت کو بہت ساری مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مولائی روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک بادشاہ جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ ہمارا شہزادہ اب جوان ہو چکا ہے اور شادی کی عمر ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اپنے شہزادے کی شادی کے لیے میں ایسی لڑکی کا انتخاب کروں گا جو میری سلطنت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میرے شہزادے کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور سلطنت میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہوگی اسی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کراؤں گا۔ اب لوگ رشتے بھیجنے لگے اور آئے دن لوگ جو ہے اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کر کے آنے لگے۔ بادشاہ کو پھر ایک دن ایسی لڑکی مل گئی کہ جو اس کی سلطنت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور بادشاہ اب منتظر تھا کہ کوئی خوشی کی خبر آئے، لیکن 1 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے تحقیق کروائی کہ میرے بیٹے کی شادی کو 1.5 سال گزر گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی ہے، بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اپنے کچھ منتخب چنیدہ افراد میں سے کچھ لوگوں کو اس کی تحقیق پر اس نے منتخب کیا اور کہا کہ تم اس کی تحقیق کرو۔ لوگوں نے تحقیق کر کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی۔
کہ خوشی کی خبر آئے گی کیسے جبکہ آپ کا بیٹا جس خاتون سے، جس لڑکی سے آپ نے نکاح کروایا ہے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے، وہ لڑکی اسے پسند نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ساری سلطنت میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اس سے میں نے اس کا نکاح کروایا ہے اور میرے بیٹے کو ایسی لڑکی پسند نہیں ہے، ضرور کوئی معاملہ ہونا چاہیے، تحقیق کی جائے۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ بادشاہ کا شہزادہ کسی بوڑھی خاتون کے عشق میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کو اور تعجب ہوا کہ حسین و جمیل خاتون اس کے نکاح میں ہے اور وہ کسی بدصورت بوڑھی کے عشق میں مبتلا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا کہ وہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ جادوگرنی ہے اور اس نے اس کے بیٹے پر جادو کیا ہے، اور جادو کی وجہ سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا۔ اب بادشاہ اس کے علاج کے لیے خوب کوشش کرتا رہا، اس نے خوب صدقات و خیرات کیے، اس نے خوب نمازیں پڑھیں اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ ایک دن جب وہ رات میں سو کر کے بیدار ہوا، فجر کی نماز سے فارغ ہوا تو غیب سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ وہ لے کر کے گیا ایک قبرستان کے اندر، اور قبرستان کے اندر سے ایک قبر کی کھدائی کی اور وہاں سے ایک بال نکالا، جو بال شہزادے کا بال تھا، اور اس زمانے میں بڑے بال رکھے جاتے تھے۔ تو اس بال کے اندر جادو کے ذریعے 7 گانٹھیں لگائی گئی تھی۔ اس غیب سے آنے والے مرد نے پڑھنا شروع کیا اور اس پر دم کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ کر کے بال پر دم کرتا جاتا، ایک ایک گانٹھ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے 7 گانٹھیں کھل گئی۔ اب بادشاہ کو اطمینان ہوا۔ جب بادشاہ آیا اور اس نے تحقیق کرائی کہ اب میرے بیٹے کا حال کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا جب اس بوڑھی جادوگرنی کے پاس گیا تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور فوراً وہاں سے واپس آ گیا، اور جب اسے بتایا گیا کہ تو اب تک اسی کی محبت میں مبتلا تھا، تیری بیوی جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے پوری سلطنت کے اندر، اسے چھوڑ کر کے تو اس بوڑھی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کون ہے؟ جب اس کو بیوی دکھائی گئی تو اس کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنی حسین و جمیل بیوی سے تو نفرت کرتا اور اس بوڑھی خاتون سے محبت کیا کرتا تھا، آخر معاملہ کیا تھا؟ اس شہزادے نے کہا کہ میری نظر بندی کی گئی تھی، جب میں اس بوڑھی کو دیکھتا تھا تو میری بیوی کا حسن و جمال اس بوڑھی میں نظر آتا تھا، اور جب میں اپنی بیوی کو دیکھتا تھا تو میری بیوی مجھے بوڑھی نظر آتی تھی۔ تو اس لیے اس نظر بندی کی وجہ سے میری آنکھوں پر نظر بندی کا پردہ تھا، اس وجہ سے میں اپنی خود کی بیوی کے حسن و جمال کو نہ دیکھ سکا اور میں ایک بوڑھی اور بدصورت عورت کے عشق میں مبتلا رہا۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو نقل فرمانے کے بعد اب اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک شہزادے کی طرح ہے، اور یہ دنیا بوڑھی جادوگرنی ہے،
اور اصل حسن و جمال والی اس کی جو بیوی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت یہ دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ آخرت رہنے والی ہے جبکہ دنیا ختم ہونے والی۔ لیکن ہم اس بوڑھی جادوگرنی سے اور اس دنیا سے محبت میں سے مبتلا ہو گئے، اور شیطان نے ہماری آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ اب ہمیں یہ بوڑھی دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے، اور اسی سے ہم محبت کر بیٹھے ہیں، اسی کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری آنکھ کھلے گی، پردہ ہٹے گا اور قبر میں جائیں گے، تب پتا چلے گا کہ یہ دنیا تو بڑی بدصورت تھی، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو شہزادے کو تو اپنا تدارک کرنے کا موقع مل گیا، لیکن مرنے کے بعد ہمیں پھر کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، یا ابن آدم عش ما شئت فإنک میت، اے آدم کے بیٹے جیسی زندگی جینی ہے جی لے، ایک دن تجھے مرنا ہے۔ وَاحْبَبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے محبت کرنی ہے کر لے، ایک دن تجھے اس سے جدا ضرور ہونا پڑے گا۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزًا بِهِ، اور جیسا عمل کرنا ہے کر لے اس دنیا میں، ہر عمل کی جزا اور سزا تیرے ساتھ ضرور ہونی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں جگانے کے لیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سمجھانے کے لیے قرآن میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ روزی زیادہ دینا یا روزی کم دینا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن لوگ دنیا ہی کی زندگی سے خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ فرماتا ہے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایک حقیر چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایک حقیر شے ہے، معمولی شے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ لیکن اس معمولی چیز کے لیے ہم آخرت جیسی قیمتی چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر کے فرمایا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ أَن يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں کا کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر سمندر سے اپنی انگلی نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، تو دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا ہے۔ جو لگا ہے وہ دنیا ہے، جو انگلی میں لگا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کتنی بڑی چیز ہے اور دنیا کتنی معمولی چیز ہے۔ اللہ نے آخرت کی جو زندگی ہمارے لیے بنائی ہے، جو معمولی چیز ہے دنیا، جب یہاں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ہماری خواہشات کی ٹھنڈک کے لیے، اور ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہماری زبان کو لذت پہنچانے کے لیے، جب دنیا میں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کو حقیر کہا گیا، تو آپ سوچو کہ اللہ نے آخرت میں کیا کیا رکھا ہوگا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کا دماغ اور تخیل وہاں تک پہنچ سکا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، لیکن دنیا کی محبت میں ہم آخرت کو
بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنے سگے بھائی سے دشمنی کر لیتے ہیں، اسی دنیاوی محبت کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ابولے ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اسی دنیا کی وجہ سے ہم آخرت کو برباد کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اسی دنیا کی محبت میں رسول اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی بھر روتے رہے، اسی دنیا کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں جو ہمیں ابھی تک روزی پہنچا رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور میں نے یہ حدیث پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کھانے کی دعوت پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، کثیر تعداد میں تم ہوں گے۔ کہا پھر وہ ایسی ہمت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری تعداد کی کثرت ویسے ہی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، تم بکھرے ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، تم میں کا ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے تمہاری تعداد کی کثرت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا، یہ تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنا ایمان فروخت کرنے پر بھی رضامند ہو جاتا ہے، صرف اور صرف دنیا کی محبت میں، چند پیسوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے، کسی بت کے سامنے جھکنا بھی گوارا کر لیتا ہے اور آرتی اتارنا بھی گوارا کر لیتا ہے، یہ سب کچھ کر لیتا ہے دنیا کے چند سکوں کے لیے، اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتا ہے، جبکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ دنیا کی محبت ایسی گر کر گئی۔ حضور نے اس کو ایک مثال سے سمجھا کہ دنیا میں تم کشتی کی طرح ہو، جس طرح پانی کشتی میں ہوتا ہے، تم پانی کے اندر کشتی ہوتی ہے، اسی طرح تم دنیا میں ہو۔ جب تک کشتی پانی کے اندر ہے وہ رواں دوا رہے گی، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تب یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیا سے گزر بسر کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ دنیا کیونکہ وہ بھی ضروری ہے گزر بسر کرنے کے لیے، اسے حاصل کرنا، محنت کرنا، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب گناہ نہیں ہے۔ دنیا حاصل کرنا، کمانا، یہ سب حرام نہیں ہے، کریں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، نمازیں چھوڑتے ہوئے دنیا حاصل نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا حاصل نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، اپنی اولاد کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی، اپنے ماں باپ کی اور اہل و عیال کی کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو آدمی کماتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت
دل میں نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے ہم گزر بسر کرتے رہیں. جس دن یہ دنیا ہمارے دل میں بس جائے گی اس دن ہماری بربادی کا دن ہوگا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، مجھے یہ خوف ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی. تو دنیا ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے. اور جس کے پاس دنیا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی لیکن آج ان کا ہم نام تک نہیں جانتے. تو دنیا حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے. اگر یہی کامیابی ہوتی تو جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا حاصل کی، جنہوں نے حکومتیں کی، جن کے خزانے بھرے ہوئے تھے، آج ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا. آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ذات، کہ انہوں نے 22 سال کی عمر میں آپ کو تخت پر بٹھایا گیا. بعض روایت میں 15 سال ہے، بعض روایت میں 22 سال. میں 22 سال کہہ رہا ہوں کہ 22 سال کی عمر میں تخت پر آپ کو بٹھایا گیا. اور کچھ سالوں کے بعد آپ نے اس تخت کو الوداع کہہ دیا. اپنی والدہ کی اجازت لے کر الوداع کہہ دیا. کیوں؟ صرف اور صرف دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. رشد و ہدایت کا چراغ لے کر کے آپ سمنان کا تخت چھوڑ کر کے ہندوستان تشریف لائے، رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے. آپ سوچیں کہ ہم سے آج 50 کی نوٹ نہیں چھوٹتی ہے. مسجد میں بھی دینے ہو تو 10 کی سب سے پرانی نوٹ نکلتی ہے. ایک 50 کی نوٹ ہم سے نہیں چھوٹتی، ایک 100 کی نوٹ ہم سے نہیں چھوٹتی ہے. اللہ کی راہ میں اپنی دکان، اپنا مکان، اپنی جائیداد دینا تو دور کی بات ہے، چند روپے ہم اللہ کی راہ میں نکال نہیں پاتے ہیں. وہ کتنا بڑا جگر ان کا ہوگا کہ انہوں نے صرف اپنا گھر بار نہیں، بادشاہت اللہ کی راہ میں دے دی، بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے، تخت حکومت کو چھوڑ دیا ہے. وہ کتنا بڑا جگر رکھنے والے ہوں گے. تو جب انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے چند سالوں کے لیے جو دنیا کی حکومت مل رہی تھی، جب اسے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آج تک وہ قبر میں رہنے کے بعد بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تمام مسلمانوں کے دلوں پر وہ حکومت کرتے نظر آئیں گے. یہ اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی، یہ اللہ نے انہیں بدلہ عطا فرمایا ہے. تو دنیا کو چھوڑنے پر ہم جو ہے نقصان میں نہیں ہیں. اگر سچے معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتبے عطا فرمائے گا اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ہم افسوس کریں گے کہ کاش اس نے 100 بار سبحان اللہ کہا تھا اور میں نے 99 بار سبحان اللہ کہا، اس کا مرتبہ بڑھ گیا. کاش میں بھی 100 بار کہہ لیتا، میں بھی 101 بار کہہ لیتا، میں بھی 500 بار کہہ لیتا. اس دن ہمیں یہ افسوس ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آج